بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور روزانہ اپنے مقررہ اوقات میں اپنا مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم آپ کی جماعت 12ویں میں پڑھائے جانے والے اردو مضمون میں ہماری آنے والی غزل جو کہ ناصر کاظمی کا کلام ہے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ ناصر کاظمی کا نام اردو شاعری میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ آپ کی درسی کتاب پر ان کا حوالہ موجود ہے۔ عزیز طلباء، آپ کی درسی کتاب پر صفحہ نمبر 230 پر ناصر کاظمی کا حوالہ موجود ہے۔ ناصر کاظمی جن کی پیدائش ہے 1925 اور ان کی وفات ہے 1973۔ ناصر کاظمی نے شعر گوئی کا جو آغاز ہے وہ 1940 سے کیا تھا۔ شروع میں بھی وہ نظم ہی کی طرف مائل تھے، مگر پھر بعد میں انہوں نے غزل سرائی شروع کی اور ان کا پہلا مجموعہ برگ نے تھا اور دوسرا مجموعہ دیوان ان کی وفات کے بعد شائع ہوا، جس پر انعام بھی ان کو دیا گیا۔ ناصر کاظمی کا مشہور زمانہ شعر ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے، مشہور شعر ہے ناصر کاظمی کا۔ ناصر کاظمی اس وقت ترقی پسند تحریک جو تھی بہت عروج پر تھی اور نئی نئی اس میں جدتیں آ رہی تھیں، حقیقی عنوانات نظم میں شامل ہو رہے تھے، جس میں احمد فراز بھی شامل تھے، فیض احمد ندیم قاسمی۔ اس زمانے میں انہوں نے غزل کی طرف توجہ دی اور غزل کے میدان میں آگے اتنے بڑھ گئے کہ ملک کے نامور غزل گو شعراء میں ان کا شمار ہونے لگا۔ مدتوں انہوں نے ریڈیو پاکستان میں بھی کام اپنا جاری رکھا۔ ان کی شاعری میں غم عشق اور غم روزگار جو کا موضوع رہا ہے۔ ہمارے نئے غزل گویوں میں ناصر کاظمی اس کا نمائندہ ہے۔ ان کی غزل غم عشق کی بھرپور ہم نوائی بھی کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ غم روزگار کو پورے خلوص کے ساتھ اپنا غم اور اپنے دل کی آواز بنا کر اپنی ہر لے میں وہ سوز و گداز پیدا کرتی ہے جس کے بغیر غزل نہیں رہتی۔ ناصر کو غزل کو بننے میں جس چیز نے بہت مدد دی وہ ان کے بیان کی سادگی اور لچک ہے۔ ان کے ہاں گہری سے گہری کیفیت کے اظہار کے لیے بھی آسان سے آسان لفظ موجود ہیں۔ کہیں وہ اپنی شاعری میں کوئی تکلف یا تصنع نہیں استعمال کرتے۔ لہجہ سادہ مگر پرکار ہے اور یہ پرکاری ان کے پرخلوص فنی رویے اور کلاسیکل شاعری کے عمیق مطالعے نے پیدا کی ہے۔ دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا، حال دل ہم بھی سناتے لیکن جب وہ رخصت ہوا تب یاد آیا۔ ان کا بہت مشہور زمانہ غزل اس کا یہ میں نے آپ کے سامنے شعر پڑھا ہے۔ تو چلیے ہماری درسی کتاب میں موجود ان کا حوالہ پڑھ لیتے ہیں اور ساتھ ہی ان کا کلام بھی۔ ناصر کاظمی امبالہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمد سلطان کاظمی انڈین آرمی میں ملازم تھے اور ان کی تعیناتی مختلف مقامات پر رہی، اس لیے ناصر کاظمی نے مختلف شہروں میں تعلیم حاصل کی۔ تعلیم کی تکمیل پر وہ واپس امبالہ چلے گئے اور زمینوں کی دیکھ بھال شروع کی۔ قیام پاکستان کے بعد وہ لاہور چلے آئے اور مختلف صحافتی اداروں سے منسلک رہے۔ وہ ماہنامہ ہمایوں کے چیف ایڈیٹر بھی رہے۔ کچھ عرصہ ریڈیو پاکستان لاہور میں بھی ملازمت کی۔ ناصر کاظمی کا انتقال لاہور میں ہوا۔ ناصر کی غزلوں میں قدیم رنگ اور جدید رومانی رویوں کا امتزاج ملتا ہے، یعنی کہ انہوں نے میر کو بھی پڑھا ہے اور میر کی روایات سے بھی استفادہ کیا ہے۔ ترقی پسند تحریک کے عروج میں جب نظم زوروں پر تھی، ناصر نے غزل کی ساخت کو قائم رکھا۔ ان کی غزل میں میر کے طرز ادا کے ساتھ ساتھ ان کا طرز احساس بھی ملتا ہے۔
پاکستان کا قیام ایک طرف تو مسلمانوں کے لیے ایک عظیم واقعہ ہے، لیکن دوسری طرف بدترین فسادات، قتل و غارت گری، دہشت گردی اور اپنی مٹی سے ہجرت اس کے المناک پہلو بھی ہیں۔ ان حالات نے اوروں کی طرح ناصر کاظمی کے دل و دماغ پر بھی برے اثرات مرتب کیے۔ ان کی غزلوں میں اعلیٰ اقدار کی شکست کا ماتم ہے، یعنی کہ وہ اقدار جو ہم مسلمانوں کا تو رائے امتیاز تھی، اس کے ختم ہونے پر بھی وہ ماتم کرتے ہیں۔ حزن و یاز، محرومی اور ناکامی کے احساس کے ساتھ معاشرے کی منفی قدروں پر طنز اور تلخی کا اظہار ان کی غزل میں نمایاں ہے۔ ناصر کی شاعری میں سادگی اور دلکشی ہے، چھوٹی چھوٹی بحروں اور سادہ الفاظ میں وہ اپنے جذبوں کا اظہار کرتے ہیں۔ مجموعہ ہے کلام، ان کی تصانیف دیکھ لیتے ہیں: برگنے، خشک چشمے کے کنارے، دیوان، پہلی بارش، نشاط خواب اور سر کی چھایا۔ عزیز طلباء، ہماری درسی کتاب میں ناصر کاظمی کی زیر نظر غزل جو ہے وہ شامل ہے۔ چلیے چل کر اس کا مطالعہ کر لیتے ہیں اور اس کی ساتھ ساتھ مفہوم اور وضاحت بھی کر لیتے ہیں۔ سفر منزل شب یاد نہیں، لوگ رخصت ہوئے کب یاد نہیں، اولیں قرب کی سرشاری میں کتنے ارمان تھے جو اب یاد نہیں، دل میں ہر وقت چبھن رہتی تھی مجھے کس کی طلب یاد نہیں، وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ شب پھول، ایک صورت تھی عجب یاد نہیں، کیسی ویراں ہے گزرگاہ خیال، جب سے وہ آرزو لب یاد نہیں، بھولتے جاتے ہیں ماضی کے دیار، یاد آئیں بھی تو اب یاد نہیں، رشتہ جاں تھا کبھی جس کا خیال، اس کی صورت بھی تو اب یاد نہیں، یہ حقیقت ہے کہ احباب کو ہم یاد ہی کب تھے کہ اب یاد نہیں، یاد ہے سیر چراغاں ناصر، دل کے بجھنے کا سبب یاد نہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کچھ اپنی زندگی کے ایسے لمحات ہوتے ہیں جن کو وہ بھولنا چاہتا ہے اور بعض اوقات بھول بھی جاتا ہے، لیکن زندگی اس کی اسی طرح رواں دواں رہتی ہے۔ وہ اپنے ماضی کے جھروکوں میں اکثر جھانکتا ہے اور اس کو بھول جانے کی بھی کوشش کرتا ہے، لیکن کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں۔ یہاں پر شاعر کہتے ہیں کہ سفر منزل شب یاد نہیں، لوگ رخصت ہوئے کب یاد نہیں۔ زندگی جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک طویل سفر ہے۔ اس طویل سفر میں ہمیں بہت سے لوگ ملتے ہیں، بچھڑ جاتے ہیں، کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری راہوں میں پھول بچھا دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں کانٹوں سے روشناس کرا دیتے ہیں اور ایک نئے تجربے سے ہم گزرتے ہیں۔ اسی طرح شاعر کہتے ہیں کہ سفر منزل شب یاد نہیں، کہ کب یہ سفر کٹا، کب یہ سفر شروع ہوا، کچھ یاد نہیں، لوگ رخصت ہوئے کب یاد نہیں، کہ میں جو قافلے کے ساتھ شامل تھا کب کہاں پڑاؤ ڈالا، کب رات ہوئی اور کب صبح جو ہے وہ میرے جو ساتھی تھے، میرے جو ہم سفر تھے، کب وہاں سے رخصت ہو گئے اور میں پیچھے یوں ہی جو ہے وہ تنہا رہ گیا اور وہ آگے چلے گئے زندگی کے سفر میں۔ یہ سب کچھ اب مجھے یاد نہیں کہ میرے دوست احباب جو ہیں وہ حقیقی طور پر جو ان کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، یا پھر ان کی مشکلات میں یا ان کی پریشانی کے دنوں میں ان کو تنہا چھوڑ گئے ہیں، ایسا کچھ بھی شاعر کو یاد نہیں پڑتا۔ اولیں قرب کی سرشاری میں کتنے ارمان تھے جو اب یاد نہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب میں نیا نیا عشق کی راہ کا مسافر بنا تو مجھے دنیا نئی نئی محسوس ہوتی تھی، ہر بات ہر پر دل خوش اور مطمئن نظر آتا تھا، کسی کی کوئی بات بری نہیں لگتی تھی، محبوب کی ہر ادا دل کو بھا جاتی تھی، اور اسی طرح ہر قسم کے حالات میں ساتھ رہنے کا وعدہ کیا، لیکن دل ناداں کی خوش فہمیاں ہی تھیں کہ ہر بات پر دل ایمان لے آیا۔ اس وقت میرا دل ارمانوں سے بھرپور تھا، ہر وقت خوابوں کی دنیا میں میں مگن رہتا تھا، محبوب سے ملاقات کی باتیں، عہد و پیمان، تصور ہی تصور میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا تھا،
दुनिया मुझे एक जन्नत का नमूना मालूम होती थी। अब तो ये याद ही नहीं कि कितने अरमान थे, क्या-क्या बात महबूब को करनी थी, क्या-क्या इज़हार करना था, ये कुछ भी अब मुझे याद नहीं रहा। अव्वली कुर्ब की सरशारी में, यानी कि इतनी कुर्बत में, महबूब की कुर्बत में इस कदर मैं बेखुद हो गया कि मैंने क्या-क्या जो है वो महबूब के लिए सोचा था इज़हार के लिए, और क्या-क्या कहना था, अब कुछ भी ऐसा ज़हन के पर्दों पर नुमायाँ नहीं होता। दिल में हर वक़्त चुभन रहती थी मुझे किसकी तलब याद नहीं। वो कहते हैं कि दिल में हमेशा, ज़िंदगी में हमेशा एक ख़लिश सी है, एक कमी है, एक चुभन है। ज़िंदगी में एक कमी महसूस होती है। अब ये मुझे याद नहीं कि मुझे किसकी ख़्वाहिश थी, मैं क्या हासिल करना चाहता था, मुझे किस चीज़ की तलब थी, ये मुझे याद नहीं। लेकिन एक जो दिल की जो ख़लिश है, जो चुभन है, जो बेचैनी है दिल की, उसके बहुत से असबाब हो सकते हैं। मेरी ज़िंदगी कोई सहल अंदाज से नहीं गुजरी। गम रोज़गार भी हो सकता है, दोस्तों के सितम भी हो सकते हैं, और महबूब की बेवफाई भी हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों में कहीं न कहीं मेरे दिल ने में चुभन पैदा की। अब मुझे ये याद नहीं कि मुझे किस चीज़ की तलब थी, मैं क्या चाहता था। वो सितारा थी कि शबनम थी कि फूल, एक सूरत थी अजब याद नहीं। वो किसी शायर ने कहा कि कितने आईने देखे हैं अपना चेहरा भूल गया। दरअसल शायर यहाँ कुछ भूले नहीं हैं, वो कसम कहना चाह रहे हैं कि अब मैं याद ही कुछ नहीं रखना चाहता, कि वो महबूबा जो महबूब था वो मेरा सितारा, शबनम और फूल उन्होंने बतौर इस्तिआरा यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं, कि वो महबूब के हुस्न जमाल को कभी सितारे की रोशनी, उसकी चमक से जो है वो तशबीह दे रहे हैं, कभी शबनम की ठंडक से उसके हुस्न जमाल और उसके सरापे को तशबीह देते हैं, और कभी फूल जैसी नरमी और फूल जैसी नरमाहट और नाजुकी से उसको तशबीह देते हैं। वो कहते हैं कि ये तमाम खूबियाँ जो हैं वो महबूब के सरापे में मौजूद थीं। न जाने वो क्या मुजस्सिम थी, वो क्या पैकर थी, कुछ याद नहीं। कैसी वीरां है गुज़रगाहे ख़याल, जब से वो आरज़ो लब याद नहीं। कि पहले मेरे ख़यालात जो थे वो एक बहार के मौसम की तरह, फूलों की तरह खिले हुए थे। अब ऐसा क्या हो गया कि वो जो ख़्याल हैं वो भी वीरान हो चुके हैं। उसकी सिर्फ़ वजह ये है कि अब मेरे ज़हन में उस महबूब के ख़दो ख़याल जो हैं वो कहीं बहुत मुंतमिल होते जा रहे हैं। वो ख़यालात जो हैं कहीं बहुत दूर जाते जा रहे हैं। अब मुझे अपने महबूब के रुख़सार और गाल और लब, होंठ जो है वो तक याद नहीं। इस वजह से मेरे ख़यालात में जो एक वीरानी है, मेरे ख़यालात जो एक पतझड़ जैसा समा पेश कर रहे हैं, उसकी वजह यही है कि महबूब का जो है वो सरापा जो है वो भूल चुके हैं। भूलते जाते हैं माज़ी के दयार, याद आए भी तो अब याद नहीं। यानी कि वो कस्तन जो हैं शायर जो हैं वो भुला देना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो माज़ी है वो गम रोज़गार, गम इश्क और मसाइब व आलाम से भरपूर है। इस वजह से वो उसको किसी सूरत भी याद रखना नहीं चाहते। इसलिए वो कहते हैं कि अब वो याद आए भी तो मैं उनको भुला देना चाहता हूँ। रिश्ता जाँ था कभी जिसका ख़याल, उसकी सूरत भी तो अब याद नहीं। कि जिसका ख़याल आ जाना, जिसकी यादों में मैं हर वक़्त खुद को खोए रखता था, जिसकी याद में बैठे हुए, जिसके ख़यालों को सोचते हुए मेरा दिन गुज़रता था, और मुझे ऐसा लगता था कि उसी की यादों, उसी के ख़यालों से ही मेरी ज़िंदगी का रिश्ता जुड़ा है। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि उसकी सूरत तक मैं भूल चुका हूँ। जिसकी यादें मेरी ज़िंदगी का हिस्सा थीं, जिसकी यादें मेरी साँसों की जिसकी यादें जो थीं वो मेरी साँसों को चला रही थीं, अब उसी की जो वही महबूब है कि जिसकी अब सूरत भी मुझे याद नहीं है। ये हकीकत है कि अहबाब को हम याद ही कब थे कि अब याद नहीं।
وہ اپنے دوستوں احباب کا گلہ یہاں پر کرتے ہیں کہ انتہائی مشکل وقت میں مشکل وقت محبوب سے جدائی اور اس تنہائی کا بھی وقت ہو سکتا ہے، اور غم روزگار دنیا کے اور غم معاش بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سارے زندگی کے ایسے مصائب ہوتے ہیں جس پر شاعر جو ہیں وہ گلہ کر رہے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ احباب کو ہم یاد ہی کب تھے کہ اب یاد نہیں۔ کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ میرے عزیز و اقارب نے کسی مشکل میں میرا ساتھ دیا ہو، کسی میرے مصیبت و آلام میں انہوں نے میری مسیحائی کی ہو، وہی میرے چارہ گر بنے ہوں یا چارہ ساز بنے ہوں۔ کہتے ہیں کہ یاد ہی کب تھے کہ اب یاد نہیں، کہ میری ذات اب میرے دوستوں کو یاد نہیں رہی، وہ مجھے بھول چکے ہیں، اور مجھے اس چیز کا شکوہ ہے کہ کب انہوں نے مجھے یاد رکھا تھا کہ میں اب اس بات پر آنسو بہاؤں کہ اب ان کو میں یاد نہیں رہا۔ یاد ہے سیر چراغاں ناصر، دل کے بجھنے کا سبب یاد نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ خوشیوں کے زمانے جب چراغ جلا کرتے تھے، جب روشنیاں تھیں، جب دیپ جلا کرتے تھے دل کے آنگن میں، جب زندگی اچھے حالات میں گزر رہی تھی، یاد ہے سیر چراغاں ناصر، وہ سب حالات یاد ہیں، وہ سب خوشیاں یاد ہیں، وہ سارے چراغوں کی سیر، وہ سارے دیوں کی، وہ مشلوں کی وہ راہیں روشن، وہ سب یاد ہیں، لیکن کس مقام پر دل بجھ گیا یہ اب یاد نہیں پڑتا۔ ایسا کیا سبب ہوا، ایسی کیا وجہ ہوئی کہ دل بجھ سا گیا ہے، دل اچاٹ ہو چکا ہے دنیا سے، محبت سے، عشق سے، دوست احباب سے، اس کا سبب کچھ یاد نہیں۔ عزیز طلبہ، آپ کے پاس اسی غزل سے متعلقہ نوٹس موجود ہیں، امید کرتی ہوں کہ آپ اس کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔